नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें ये बार बार मौके देता है और हम पे एक बड़ा फ़ज़ल जैसे उसने पूरी दुनिया पे किया और ईमानदारों के साथ ख़ास तौर पे उसने अपने फ़ज़ल को जारी और सारी रखा हुआ है। उसी फ़ज़ल में हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम ईमान में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम ईमान का सफ़र आज फिर से हम आपके सामने जो पेश करने को है, इसीलिए है कि ईमान के सफ़र में हम सब मिल के उस तौर पे आगे बढ़ते चले जाएं जिस तौर पे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम बढ़ें। और खुदावंद चाहता है कि इस ज़िंदगी के सफ़र में हम उस ईमान की हद को छू लें जहाँ पे खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए एक बेहतर और हमेशा की ज़िंदगी रखी है और उस आसमान की बादशाहत में दाखिल हों जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। और उससे पहले यीशु मसीह नासरी के साथ 1000 साला बादशाहत में हम उसके साथ मिलके हुक्मरानी करें और फिर खुदावंद अपने खुदा के पास उस आसमानी बादशाहत में दाखिल हों। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से हम आखिर ज़माना के ऊपर, एंड टाइम्स के ऊपर, बुक ऑफ रेवलेशन जो मुकाशवा की किताब खुदा ने ख़ास तौर पे अपने खादम यूहन्ना आरिफ को, यीशु मसीह के शागिर्द यूहन्ना आरिफ के मार्फत हम तक पहुंचा दी। हम उसके ऊपर बात करते हुए हमने बहुत से प्रोग्राम किए आखिर ज़माना के ऊपर। और जैसे खुदा ने इस बात को मेरे दिल में डाला कि पहले हम इस बात को जानें कि आखिर ज़माना में क्या होगा और फिर हम कलीसियाओं की तरफ आएँ कि कलीसिया को अब कैसे तैयारी करनी है और कैसे इन बातों के लिए तैयार होना है। और आप जानते हैं कि पिछले बहुत से हमने प्रोग्राम पास्टर तहसीन गुल खान के साथ ख़ास तौर पे किए और हमने कुछ आखिरी हमारे इस प्रोग्राम मुकाशवा के रह गए हैं जिनको हमने अभी करना है। एंड के हमारे चंद प्रोग्राम हैं और वो हमारी ख्वाहिश है कि हम पास्टर तहसीन के साथ ही करें। इसलिए इस सीरीज़ को, ये जो ख़ास तौर पे कलीसियों के ताल्लुक़ से है और 7 कलीसियों के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और इस सीरीज़ में मेरे साथ पास्टर तसव्वुर सैमुअल मौजूद हुआ करेंगे और उनके साथ मिलके हम ये 7 कलीसियों के ताल्लुक़ से बात करेंगे। लेकिन आज हम पहले बात करेंगे खुदा के इस बड़े प्लान के लिए कि खुदा का वो क्या प्लान था और खुदा ने क्यों 7 कलीसियों के साथ जो है वो मुखातिब हुआ। और हम इस बात को ख़ास तौर पे जानते हैं कि, और इस बुक से, ख़ास तौर पे बुक ऑफ रेवलेशन से और मुकाशवा की किताब से हम ख़ास तौर पे इस चीज़ को समझते हैं कि खुदा का अव्वल मंसूबा द प्रायोरिटी ख़ास तौर पे खुदा की कलीसिया रही है, मसीह की प्रायोरिटी कलीसिया रही है। और यीशु मसीह ने कलीसिया को इसीलिए अपनी दुल्हन भी कहा है और कलाम में ये आया है कि वो आएगा, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब और हम जो उसकी दुल्हन हैं, हम अपने आप को तैयार कर लें और ये तैयारी उस तौर पे हो जैसे कलाम हमें समझाता है, कलाम हमें बताता है। और इसीलिए ये किताब ख़ास एक अहमियत रखती है। और ये किताब, आप इस बात को जान के पहले भी जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी शायद इसको जानते कि ये वो किताब है। और इस किताब का जो आज चैप्टर, हम पहला चैप्टर ख़ास तौर पे जिस पे हम बात करेंगे मुकाशवा की किताब के ऊपर, और ये ख़ास तौर पे खुदा के मुँह की बातें हैं। खुदा ने डायरेक्ट बातें जो की हैं, खुद की हैं, ये वो बातें इसमें हम तक हैं। यीशु मसीह की बातें हम तक हैं इसमें डायरेक्टली। और यूहन्ना आरिफ जो यीशु मसीह का शागिर्द था, वो एज अ विटनेस से लिख रहा है, वो एज अ अथॉरिटेटिव फिगर के तौर पे नहीं, अथॉरिटी इख्तियार बा इख्तियार कोई मुनसफ होते हुए नहीं लिख रहा, बल्कि एक शाहिद होते हुए, विटनेस होते हुए इसको वो लिख रहा है, क्योंकि ये बातें उस तक पहुंचाई गई और उसको कहा गया कि ये
कलीसियाओं को पहुँचा दें। और आज हम बात जब कर रहे हैं अखीर ज़माना और 7 कलीसियाओं पे, तो आप इन प्रोग्रामों में हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही खूबसूरत कलाम की बातें और खूबसूरत खुदा की बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, और आप यकीनन इन बातों के वसीला से बरकत पाएंगे। और आज मेरे साथ स्टूडियो में, जैसे मैंने बताया, मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल। मेरे साथ पहले भी शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। पास्टर तसव्वुर, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं। आप इस ताल्लुक से या अपने ताल्लुक से भी मज़ीद कुछ बताना चाहें, और फिर इस ओपनिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे? जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने मुझे फिर दावत दी कि मैं आ सकूं और आज दोबारा कलाम पे हम गुफ्तगू कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और बतौर ख़ास टॉपिक जो आपने चुना है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की आवाज़ है, और हम सब की और कलीसिया की ये बहुत ही ज़्यादा कह लें ज़रूरत है कि हम चर्च के इस खूबसूरत जो कलाम चर्च के हवाले से जो लेटर्स लिखे गए हैं उन पे गौर व हौस कर सकें। मेरा तारफ़ तो आपने करवा दिया। तसव्वुर सैमुअल मेरा नाम है, मैं विटन बैप्टिस्ट चर्च में पादरी हूँ और खुदा की खिदमत करता हूँ। पाकिस्तान में एक बाइबल स्कूल है, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। ये मेरा मुख्तसर तारफ़ है। सबसे बड़ा तारफ़ ये है कि खुदा ने हमें इंजील का पैगाम दिया है। दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग वी फील प्राउड ऑफ। जी, तो अब सॉरी, जब मैं कहता आपने किताब पे बात कर दी, और डॉक्टर साहब एक बात है कि ये बाइबल की आखिरी किताब है, 66वीं बुक है, और हम जानते हैं कि इंसान होते, हम कहते हैं जब कोई बंदा आखिरी बातें करता है तो बड़ी ज़रूरी बातें होती हैं, बड़ी अहम बातें होती हैं। इस किताब में इतनी ज़रूरी बातें और अहम बातें हैं कि यहाँ तक लिख दिया गया पहली आयत में कि जो पढ़ता है वो मुबारक है, उसके साथ बरकत का वादा कर दिया गया है, हद तक उसके लिए भी जो पढ़ता है। तो इसलिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा अहम है, और मेरी जो है वो बड़ी ख्वाहिश है, दुआ है कि हम सब इस किताब को बड़े गौर, सारी बाइबल को ही बिलअमूम और इस किताब को बिलखसूस बड़ी अकीदत के साथ पढ़ें, और इसमें हम सब के लिए और ख़ासकर कलीसिया के लिए बड़े ही अहम पैगामात और मैसेजेस हैं। और मज़े की बात यह है कि 2000 साल पहले यूहन्ना आरिफ ने ये सब कुछ इल्हाम से रकम किया, लिखा, लेकिन पैगाम आज भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है हम सब पर, और आज के ज़माने के लिए इसको पढ़ते ऐसा लगता है कि हम सबको इनफरादी तौर पर और चर्च को और कलीसिया को मजमूई तौर पर इस पैगाम की बड़ी ज़रूरत है। जो हम आगे जाएंगे तो फिर ये पैगाम खुल के आएगा और इसकी बरकत की खुशबू सब तक। आमीन आमीन। यकीनन इसकी, मैं जब इसको देख रहा था, कल भी बैठा हुआ और आज भी इस पे जब गौर कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि ये खुदा की रूह से, वहाँ पे लिखा है, यूहन्ना आरिफ कहता है कि मैं रूह में आ गया। अब रूह में आ जाने से जो ख़ास बात इसमें एक जो मैं समझता हूँ, और जो मैं समझता हूँ मैं अपने नाज़रीन को भी हमें बताना और समझाना बड़ा ज़रूरी है कि ये कोई ख्वाब नहीं था, ये कोई ऐसी नींद की हालत में बात नहीं थी, ये कोई वो नहीं था कि जो ऐसी कुछ चीज़ शायद हो गई, लेकिन ये खुदा का एक ख़ास मंसूबा और खुदा का ख़ास प्लान अपने बंदा को दिखाने का। और खुदा की रूह को लिखा है कि और मैं रूह में आ गया, यानी कि खुदा की रूह ने उसे जो है वो घेर लिया। और फिर खुदा का रूह उसको क्या कहता है कि लिख, और ये लिखने को कहा। और जब लिखने को कहा तो इसका मतलब यही था कि ये किसी तरह भी कोई चीज़ मिस आउट ना हो जाए। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना ये अहम है ये इस सारी किताब की जो तालीम इसमें दी गई है, जो बातें मुकाशवा की किताब में लिख दी गई हैं और बताई गई हैं हमारे लिए। और ये जो मुकाशवाती सफ़र है, इस पे जब ये यूहन्ना आगे बढ़ रहा है तो वो खुद भी जो है परेशान सा भी हुआ है शुरू में, उसकी हालत, क्योंकि ये उसके लिए कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। जबकि एकदम खुदा उसको जो है लेके जा रहा है एक ऐसे माहौल में, पाक रूह के माहौल में, और पाक रूह के वसीला से वो उसको एक सारी बातें आइंदा आने वाली, और लिखा है पहले बाप और पहली आयत में कि वो बातें, यीशु मसीह का मुकाशवा जो यूहन्ना आरिफ को दिया गया, ताकि वो बातें जिनका जल्द होना ज़रूर है, तो वो दिखा रहे। अब एक जो बात इस पे मैं चाहूँगा आप ज़रूर कमेंट करें। ये वो वक्त था पतमस के जजीरा में
पौलुस जो यूहन्ना आरिफ है वो कैद किया गया है। वो क्यों कैद किया गया हुआ है? अंजील की मुनादी करने पे, मसीह का जो कलाम है उसको दूसरों तक पहुंचाने में, उस खुशखबरी के पैगाम को आगे लेके जाने के लिए वो कैद कर दिया गया है। और फिर वो इतनी दूर फेंक दिया गया है। ये वो जगह थी, पतमस का जजीरा जो था और जो है अभी भी लोग जाते हैं वहाँ पे, और वो जगह था जहाँ क्रिमिनल्स को, जो मुजरमों को, ख़तरनाक लोगों को डाल दिया जाता था, जिनको वो नहीं चाहते थे किसी तरह का वो दुनिया के साथ राब्ता रखें। और बाइबल का खौफ इब्लीस को और इब्लीस के पैरोकारों को इतना था कि उन्होंने कहा कि इसको दूर फेंक दो और वहाँ पे फेंक दो जहाँ से इसकी आवाज़ हम तक ना पहुँचे। लेकिन हम देखते हैं कि ये आवाज़ दुनिया तक पहुँची। आप इस पे ज़रूर जी, आपने बड़ी खूब, आई विल जस्ट ऐड अ फ्यू वर्ड्स टू व्हाट यू ऑलरेडी सेड। देखिए, पहली बात जो हम कहते थे ना, हमारे दौर में, हमारे मुल्क में भी और इंडिया पाकिस्तान में कहते हैं उसे काले पानी भेज दिया गया था ना, तो ये उसको जलावतन कर दिया गया, निकाल दिया गया। और हर इंसान की ज़िंदगी में ये जो पितमुस के जो टापू है उसका तजुर्बा होता है। यानी बहुत से लोग ज़िंदान में डाले गए, कैद खाने में डाले गए। जॉन बनियन की मशहूर किताब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, वो जेल में थे ना जब उन्होंने लिखी। पौलुस के खतूत जो है प्रिजन लेटर्स, एपिसल्स कहते हैं, उन्होंने जेल में लिखे। तो यहाँ पर पितमुस देखें, फेंका तो गया था, शायद इसकी याददाश्त जाती रहे, ये मसीह का इनकार कर दे, सब कुछ भूल जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पितमुस की ये कैद जो है वो क्या करने जा रही है। और हमने देखा कि पितमुस में रब ने, मेरा ख्याल है, उसकी ख़ास एक ट्रेनिंग की, एक ख़ास मखसूस माहौल से गुजारा। और फिर जॉन ने वो लिखा जो किसी ने कभी नहीं लिखा। और अक्सर एक और मज़े की बात, वहाँ पे लिखा है कि जॉन ने जब मसीहा का जलाल देखा तो वो मुर्दा सा गिर पड़ा, लेकिन खुदा ने से हाथ कहा कि खड़ा हो और जो तूने काम करना है वो कर। तो उस ट्रेनिंग की वजह से वो उस सारे जो उस वक्त उसकी फॉर्मेशन हो रही थी पितमुस में, उसकी वजह से वो इतना मजबूत हुआ और उठ खड़ा हुआ, और उसने रब के उन बातों को लिखा जो आम शख्स लिख नहीं सकते थे। और उसने क्या रखा है, मैंने आसमान पर कुछ ऐसी बातें देखी मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर देखें कि वो इस तरह करता है कि जो कुछ खुदा ने से कहा, आसमान का दिखा हुआ उसने लिख दिया। तो ये खुदा ने उसकी फॉर्मेशन की, उसे तैयार किया था। थैंक यू वेरी मच, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूँगा आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर करें। आप जो हमारे साथ इस वक्त हैं, आप अगर देख रहे हैं, आप अपनी बटन को, जो शेयर का बटन है, दबाएँ और इसको शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें। और हमारा पेज है ईमान का सफ़र पेज, आप उसको ज़रूर लाइक करें। और जब आप लाइक करेंगे तो आप हमारे पिछले प्रोग्राम भी देख सकेंगे, आइंदा आने वाले प्रोग्राम भी देख सकेंगे। हमारा इसी तरह यूट्यूब पेज है, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसमें भी जो है आप इसको ख़ास तौर पे जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये पैगाम जो है ये आपके वसीला से बहुतों तक पहुँचेगा, बहुत से लोगों तक पहुँचेगा। और मैं समझता हूँ कि खुदा का कलाम बड़े वाज़े तौर पे हमें बताता है कि हमें उसके कलाम को दूसरों तक पहुँचाना है। तो खुदा आपको आज इस वसीला से आगे पैगाम को लेके जाना चाहता है। मैं ख़ास तौर पे एक बात जो आपसे कहूँगा, ये प्रोग्राम बहुत ही अहम प्रोग्राम है। और अखीर ज़माना के ताल्लुक़ से हमारे पीछे जो प्रोग्राम हमने जितने भी किए हैं, आप ज़रूर उन्हें देखें और ज़रूर शेयर करें। हमारी ज़िंदगी टीवी की वेबसाइट पे जाके भी आप इसको देख सकते हैं, zindagi.tv.net.com पे देख सकते हैं। और आप हमारा जो पेज है उस पर भी देख सकते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और आज हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बड़ी खूबसूरत बातें आप तक पहुंचाएंगे। पास्टर तसव्वुर, जब मैं इसको देख रहा हूँ, इस सारे जो ये पहला बाप है मुकाशवा की किताब का, बुक ऑफ रेवलेशन का, तो इसमें एक ख़ास बात जो मैंने ऑब्ज़र्व की कि खुदा बात किसी कौम से नहीं कर रहा, खुदा किसी कबीले से नहीं कर रहा, खुदा किसी ख़ास मुल्क से नहीं कर रहा, बल्कि वो बात किससे कर रहा है? कलीसिया से, चर्च से। तो दैट शोज़ कि चर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गॉड। कलीसिया जो है वो खुदा की नज़र में, मसीह की नज़र में बहुत ही एक ख़ास मकाम और एक ख़ास रुतबा रखती है। तभी इब्लीस पहले दिन से ही कलीसियाओं के
پیچھے ہے, کلیسیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور پہلے دن سے ہی باغ عدن سے وہ ایک چھوٹی سی کلیسیا 2 شخصوں کے خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے, وہاں سے شروع ہوا, اور پھر مسیح کے دور میں آ کے بھی اس نے ساری کلیسیوں کو تتر بتر کیا. آپ اس کے تعلق سے بھی ضرور بتائیے گا. جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ جو گاسپل کا پیغام ہے, یہ گاسپل ہے از ہارٹ بیٹ آف گاڈ, خدا کے دل کی دھڑکن ہے. اور دیکھیں جس چیز کو دینے کے لیے, بنانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو, اپنے کلمے کو, یا اسے خود مجسم ہو کے دنیا پہ آنا پڑا, اس کو قربان کر دے, تو ایک بات تو واضح ہے کہ وہ چیز رب کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور چرچ کو خدا نے چونکہ نمک اور روشنی کہہ کے پکارا ہے, اور یہ دونوں اس دنیا کی بڑی اہم ضرورتیں ہیں, اس لیے چرچ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. اور ایک جو آپ نے بات کی اس میں اور ایڈ کر دوں کہ چونکہ چرچ کی ذمہ داری بڑی اہم ہے, اور چرچ خدا کی ہارٹ بیٹ ہے, اور چرچ خدا کا خاص منصوبہ ہے, اس لیے شیطان دن رات اس کو برباد کرنے میں, اس کو سائڈ ٹریک کرنے میں, اور اس کو اس کے اصلی کام سے ہٹانے میں جو ہے لگا ہوا ہے. اور یہ that's the most important thing. اس لیے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ شیطان کے کہہ لیں اس کے ٹارگٹ پہ ہے, اور ہمیں چرچ کو وہ پیغام دینا ہے جو مسیح نے 2000 سال پہلے دے رکھا ہے, اسے ریوائیو کرتے رہنا ہے. بالکل صحیح. اور اس کو ہمیں اس بات کو بھی خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ خدا کی اور انسان کی محبت کو ظاہر کرتی ہے, کہ خدا جو محبت کا پیکر ہے وہ کتنا انسان سے پیار کرتا ہے, اور بار بار ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کو ایک پیغام دے رہا ہے, ہمیشہ کی زندگی تک کا پیغام لے کے جانے کا دے رہا ہے. اور یہ ایک بات بھی ہمیں خاص طور پہ اس پہ دیکھنی ہے کہ جب ہم ان کلیسیوں کے تعلق سے اگلے دنوں میں دیکھیں گے, آج بھی کچھ دیکھیں گے, تو ایک بات خاص کہ وہ وقت ایسا وقت تھا, جیسے میں نے تھوڑا سا بتایا, بیان کیا, کلیسیوں کو ستایا جا رہا تھا. جی, کلیسیا کو تتر بتر کر دیا گیا تھا. نیرو نے اور اس کے ساتھیوں نے اور وہ دوسرے جنرل جو تھے, انہوں نے مل کے جو اس کو وہ جو یروشلم اور ہیکل ساری تباہ کر دی تھی. اور اس جیسے اس وقت تک خاص بات دیکھنے کی, جب یہ ریولیشن, بک آف ریولیشن, مکاشفہ کی یہ جو کتاب لکھی گئی ہے, اس وقت تک سارے شاگرد جو ہیں وہ جو ان کو شہید کر دیا گیا تھا, مار دیا گیا تھا, ظلم و ستم ان پہ بڑا ڈھا دیا گیا تھا. اور اس وقت میں سے خدا یہ پیغام, تسلی کا پیغام, اطمینان کا پیغام, آئندہ آنے والے دنوں کی خوشی اور نوید جو ہے وہ یوحنا کے وسیلہ سے دے رہا ہے, کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو بتا دے کہ آج تم دکھ ضرور سہ رہے ہو, لیکن آگے تمہارے لیے کتنی بڑی خوبصورت زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ 1000 سالہ بادشاہت جس کو ہم نے پچھلے پروگراموں میں بتایا, اور پھر آئندہ پروگراموں میں آسمان کی بادشاہت کی بات ہم کریں گے. تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہیں. اور جب یہاں پہ ہم آپ ذرا اگر اس کو پہلا باپ اس کی 12ویں آیت سے 11ویں اور 12ویں آیت ذرا کائنڈلی پڑھ دیں, اور اس پہ سے ہم مزید دیکھتے ہیں خدا کے اس بڑے منصوبہ کو. جی, یوحنا عارف کا مکاشفہ باب نمبر 1 آیت نمبر 11 اور 12 میں لکھا ہے کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیوں کے پاس بھیج دے, یعنی افسس, سمورنا, پرگمن, تھواتیرا, سردیس, فلادلفیا اور لودیکیا میں. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا, اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھے. پہلے باب کی 11ویں اور 12ویں آیت. ہاں جی, آپ اس پہ تھوڑا تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ ظلم کی انتہا تھی کلیسیا پر. کہتے ہیں کہ تلواروں کے اور خنجروں کے کی جو دھاریں تھیں وہ کند ہو گئی تھیں لوگوں کے گلے کاٹ کاٹ کے. اور ان دنوں میں چونکہ جانوروں کے آگے بھی مسیحیوں کو پھینکا گیا, کہتے ہیں جانوروں کو اتنا مسیحی لوگوں کا گوشت کھلایا گیا کہ وہ پیٹ ان کا بھر جاتا تھا اور وہ کھانا نہیں چاہتے تھے اور لوگوں کو پھینکتے تھے. اور تاریخ کی کتابیں, سیکولر تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں, روم کی تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ لوگ خوشی خوشی سے گیت گاتے
بجاتے اور جاتے تھے. تو دیکھیں تب ابھی پیغام شاید تحریری صورت میں موجود نہیں تھا. تو آج جب ٹریبولیشن آتی ہے, پرسیکیوشن آتی ہے چرچ پر, تو ہمیں کس قدر خوشی سے اطمینان سے جانا چاہیے کہ ابدی زندگی کا تاج جو ہے اور ابدی زندگی جو ہے, خداوند جو ہے, آنے والا وہ خوبصورت دور جو ہے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. سو دیٹ از امیزنگ. اسی لیے یہ خطوط لکھے گئے کہ کلیسیا کلیسیا ہمیشہ چیلنج سے گزری ہے. کلیسیا کے لیے ہمیشہ چیلنج رہے ہیں, دنیا کی طرف سے, سیکولر دنیا کی طرف سے, مادیت کی طرف سے, دنیا مختلف مذہبوں کی طرف سے. اس لیے یہ پیغام دیے گئے کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا, اداس نہیں ہونا, کیونکہ مرنا جو ہے ہمارے لیے. آپ کی بات بالکل درست ہے, اور یہ چیلنج اس لیے بھی ہے کیونکہ جو شیطان ہے, جو ابلیس ہے, وہ چاہتا نہیں ہے کسی طرح بھی کہ لوگ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچیں, لوگ خدا کے ساتھ جڑ جائیں, توبہ تک پہنچے. اور اب جب ہم بات کرتے ہیں کلیسیا کی, چرچ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو چرچ سے مطلب کلیسیا ہے. اب چرچ سے مطلب کوئی بلڈنگ نہیں ہے, بلڈنگ نہیں, کلیسیا جہاں کہیں بھی ان دنوں میں تو لوگ چھپ کے باتیں کرتے تھے. تو یہ کلیسیائیں جو یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں, یہ وہ کلیسیائیں 7 کلیسیائیں ہیں جو بڑی ایک ریلیونس رکھتی تھی خدا کے پیغام کے تعلق سے. تاکہ جب ہم ان کے تعلق سے دیکھیں گے تو وہ جو کچھ ان کلیسیوں میں ہو رہا تھا وہ آج بھی اس کا عکس ہمیں کلیسیوں میں نظر آتا ہے. اور ہم اس کو آگے جا کے دیکھیں گے کہ 7 کلیسیوں کو جب لکھا گیا تو 7 کا عدد بڑا اہم عدد, کاملیت کا عدد کہا جاتا ہے. لیکن اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 مہروں کا ذکر ہے, 7 نرسنگوں کا ذکر ہے, اور بہت دفعہ یہ 7 کا ورڈ اور یہ 7 کلیسیوں سے شروع ہوتا ہے, اور پھر 7 جو نرسنگے اور 7 مہریں, اور اس طرح آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ پھر 7 فرشتوں کا ذکر ہے. اس طرح بہت سی یہ باتیں ہیں جو ہم دیکھیں گے آگے جا کے. تو یہ جو کلیسیا ہے, یہ چرچ ہے, کوئی بلڈنگ کی بات ہم نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں مسیح کے بدن کی, ہم بات کرتے ہیں وہ جو ایمان لے آئے, ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا, اور ہم بات کرتے ہیں چرچ کہتے ہیں اس کو جو مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں لوگ, چاہے وہ کسی جگہ پہ بھی ہوں. میں نے بہت سے چرچز دیکھے ہیں, بلکہ ہم پاکستان میں کرتے تھے, مجھے ابھی تک یاد ہے, مارچ فار جیزس, اور ہم لکھتے تھے چرچ وداؤٹ والس, جو کہ ہم نکل کے مارچز کرتے تھے اور سڑکوں پہ کرتے تھے, اور ہم خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. اور میں اس تنظیم کا بہت سال چیئرمین بھی رہا. ہم نے ایک اور اسی طرح کی تنظیم بنائی تھی, یونائٹڈ کرسچن پیس کمیٹی, اور اس کے وسیلہ سے بھی ہم نے یہ کلیسیا سڑکوں پہ نکلی, ٹرینز میں ہم نے ٹرین مارچ کی بڑی خوبصورت طریقے سے, پاکستان کے ایک کونے سے, پشاور سے لے کے کراچی تک. تو کلیسیا یہی ہے کہ وہ نکلے, کلیسیا وہی ہے جو خدا کے ساتھ چلے, آگے بڑھے. اور میں جو بات کر رہا تھا خاص ان 7 کلیسیوں میں سے 5 کلیسیوں کو جو ہے خدا نے تنبیہ کی. کیوں تنبیہ کی؟ کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کمٹمنٹ کو قائم نہ رکھ سکے, وہ خدا کے ساتھ اس طور پہ نہ چل سکے. اور خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے ساتھ چلے, اس کے کلیسیا, اس کا چرچ اس کے ساتھ چلے. آپ اس پہ ضرور بات کیجیے. جی تھینک یو ویری مچ. میں ضرور کہوں گا, دیکھیں آپ نے ابھی جو حوالہ پڑھا ہے اس میں ہے کہ یسوع مسیح چراغدانوں کے بیچ میں گھوم رہے ہیں, وہ چلتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جب میں پڑھتا ہوں کہ ایکس رے ہو رہا ہے کلیسیا کا, ایکس رے کھینچ کے میں دکھا رہا ہے کہاں کہاں پر کیا کیا پرابلم ہے, کیا کیا بیماری ہے, اور جو غلط ہے اس کے لیے تگودو شروع کرو, اس کے لیے علاج شروع کرو, اس کو درست کرنا شروع کرو. سو یہ خطوط جو ہیں لکھے ہی اس لیے, جیسے آپ نے کہا کہ 5 کلیسیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو تنبیہ کی ہے, خداوند ایڈمونیشن کی ہے کہ بھائی آپ میں یہ غلط چل رہا ہے. تو مسیحا نے ایکس رے ایسی تصویر کھینچی گئی ہے کہ چرچ کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو, غلطیوں کو, کوتاہیوں کو یا سائڈ ٹریک ہونے کو واضح کیا گیا ہے, تاکہ آنے والا چرچ اس کو پڑھے. اور یہ صرف اسی دور کے سب کے لیے ہے یہ حکم کہ وہ پڑھے اور اپنے اندر پائی جانے والی غلطیوں کو تلاش کرے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ آج بھی ہم ان کو پڑھیں تو ہم درستی کی طرف قدم مار سکتے ہیں, اور اپنی کلیسیائی. اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ کلیسیائی ہیلتھ کو چیک کرنے کا بھی ایک پیرامیٹر ہے. یہ جو لیٹرز ہیں, ہم کہاں پر ہیں, ہیلتھی ہیں, انہیلدی ہیں, غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں, غلط سمت کی طرف جا رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اس لیے یہ خوبصورت تصویر ہے. اور یہ جو بات میں نے کی تھی خاص طور پہ کہ یہ پیغام جو ہے
یہ کلیسیا کو دیا گیا, چرچ کو دیا گیا, تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یوحنا عارف کو کہا گیا کہ یہ کلیسیوں کو بھیج, ان 7 کلیسیوں کو یہ لکھ. یہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے, اس میں بھی ہم نے بھی اس کو دیکھا ہے, پڑھا ہے, اور آگے بھی دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو لکھ. سو دس از دی میسیج ٹو دا چرچ. کلیسیا کو میسیج ہے, اس سے باہر میسیج ہے. تو جو کلیسیا کے اندر ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اسی لیے کلیسیا کو یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں تک پہنچو تاکہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکے اور خدا کے پلان کے اندر لایا جا سکے. اور یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ دنیا جو خدا سے دوری میں ہے, دنیا جو اس کو نہیں پہچانتی, وہ اس کے پیغام کو جانے اور پہچانے. اور جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ان 7 کلیسیوں کا ذکر ہے, 7 ستاروں کا یہاں پہ ذکر ہے, اور 7 چراغ دانوں کا ذکر ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے. جی ڈاکٹر صاحب, اصل میں یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے, پتہ نا بک آف سمبلز ہے, اس میں سمبلز بڑے یوز کیے گئے, ستارے بڑے یوز کیے گئے ہیں, اور اس کے پیچھے بڑے اہم معنی جو ہیں. ہمیں وہاں پر روشنی نظر آتی ہے نا, چراغ دان نظر آتا ہے. تو کلیسیا کا کام جو ہے وہ روشنی پھیلانا ہے. اچھا سوری, میں ایک اور بات بھی کر دوں. آپ نے کہا کہ خداوند نے یہ ایک ایک چرچ کو خط لکھا. انہوں نے جانے سے پہلے کہا تھا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں, تو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اس لیے اب ہم نے اگر دنیا پر اپنا جرنی شروع کر دیا ہے بطور کلیسیا, تو وہ پھر ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ہم اپنے سفر میں کامیاب رہیں, اور اس کا جو پیغام تھا, جو چرچ کا مینڈیٹ تھا, جو چرچ کی ذمہ داری تھی, اس کو چرچ پورا کرتا چلے جائے. اس لیے اس نے یہ خط لکھے. تو رہی بات یہ شمعدانوں کی, اور اس میں مسیحا گھوم رہے ہیں روشنی کے درمیان, یعنی وی نیڈ ٹو ہیو ہم آل دا ٹائم ان آور چرچز. معاف کیجیے گا, آج کل تو بہت سارے چرچز نے مسیحا کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے, لیکن اس کا اندر ہونا ضروری ہے. وہ ڈیڈ چرچ ہے جس کے اندر مسیح نہیں ہے, اور جب مسیح ہے تو وہ پھر ہماری غلطیوں, اگرچہ وہ شاباشی بھی دیتا ہے, لیکن ہماری کوتاہیوں, غلطیوں, کوتاہیوں, شارٹ کمیز کو بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تاکہ ہم درست راہ پر رہیں اور جو مینڈیٹ دیا گیا اس کو پورا کرتے چلیں. بالکل. اور یہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے بھی ہے. میں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے, آپ ضرور اس پہ ہمیں میسج کر کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اور پھر سے میں کہوں گا کہ ہمارے پیج ایمان کے سفر کو, اور یوٹیوب پہ بھی ایمان کا سفر پیج ہے, اور فیس بک پہ بھی ان کو آپ لائک کیجئے تاکہ ہمارے یہ پروگرام سارے آپ ایکسیس کر سکیں, پرانے پروگراموں کو بھی دیکھ سکیں, اس کو بھی دوبارہ دیکھنا چاہیں دیکھ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شیئر کریں اس پروگرام کو, دوسروں تک شیئر کریں تاکہ یہ مفید تعلیم دوسروں تک بھی پہنچ سکے. اور ہم یہ تعلیم جب لے کے آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس میں آگے لے کے جانے میں ہمارے ہاتھ بنیں. پاسٹر تصور میں خاص طور پہ جو یہ بات ہو رہی تھی, یہاں پہ 7 جو چراغ دانوں کا ذکر ہے. جی جی. اکثر وہ ایک پکچر دکھاتی ہے کہ ایک چراغ ایک ہے, سٹینڈ ایک ہے, لیکن اس کے اوپر چراغ 7 ہیں. لیکن یہاں 7 لیمپ سٹینڈ کی بات ہے. اس کو آپ کلیئر کیجیے گا. بالکل, ویری رائٹ. اور یعنی کہ وہ روشنی جو ہے اس کلیسیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ ایک اس روشنی کی بات کر, جو دیا جل رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں, اور یسوع مسیح اس کے درمیان. اچھا, ایک اور آپ نے شاید مجھے پوچھا کہ وہ فرشتہ ہے, فرشتے کو لکھ, کہ وہ فرشتے کو لے. ابھی اس پہ بھی لوگوں کی رائے ہے کہ یہ شاید چرچز کے منسٹر ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی تشریح درست ہو, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا کلام میں بڑے اشارے ملتے ہیں کہ بچوں کے فرشتے ہیں یا ہر قوموں کے فرشتے ہیں, تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہر چرچ کا, ہر دور کا, ہر کلیسیا کا بھی اپنا ایک فرشتہ ہو جو اس کی کیئر کرتا ہے, اس پہ نظر رکھتا ہے, اور جب ہم اچھے کام کرتے تو وہ فرشتہ بہت خوش ہوتا ہے, اور جب ہم درستی سے اچھی ڈائریکشن پر نہیں جا رہے ہوتے تو وہ جو ہے وہ اداس ہوتا ہے, یا آسمان پر ہماری خوشی, ہمارا پیغام جو وہ درست نہیں پہنچ رہا ہوتا. اس لیے میرا خیال میں اگر منسٹر ہیں تو پھر بھی خوشی کی بات ہے کہ خدا نے اتنی بڑی اہمیت دیتا ہے, اور اگر وہ ہمارے فرشتے ہیں تو ہمیں یہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہماری اہمیت جو ہے آسمان پر کتنی زیادہ ہے. اور روشنی کی بات میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اصل میں سوال یہ تھا کہ اس میں ذکر ہے 7 چراغ دانوں کا. جی جی, 7 چراغ دانوں کا ذکر ہے,
اور ہم اکثر وہ جو ایک امیج آتا ہے کہ ایک ہی چراغ دان ہے, اسٹینڈ ہے, 7 لیمپ اسٹینڈس کا ذکر ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور لیکن اکثر وہ جو ایک سمبل شو ہوتا ہے اس پہ ایک اسٹینڈ ہے لیکن ہاں اس کے اوپر چراغ وہ 7 ہیں. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ 7 لیمپ اسٹینڈس جو ہیں یہ سیپریٹ ہیں, تو اس کے تعلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں, اور اس کو ضرور آپ بیان کیجئے. اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ اگر یہ جو میسج ہے یہ کلیسیوں کے لیے ہے تو یہ غیر مذاہب کے لیے, ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے اور مذاہب کے لیے کیسے پھر یہ کیا اہمیت رکھتا ہے, کیسے ان کے لیے یہ ریلیونٹ ہے؟ اوکے, تھینک یو ویری مچ. میں پہلے سوال کا جواب دے لوں, پھر میں دوسری طرف جاتا ہوں کہ چرچ جو ہے, میں نے پہلے شاید بیان کیا تھا کہ چرچ جو ہے وہ روشنی کا مینارہ ہے, چرچ جو ہے لائٹ بیرر ہے, چرچ نے روشنی کو پھیلانا ہے. تو میرے خیال میں لائٹ سے چرچ کو تشبیہ دے کے اس بات کی کو بیان کیا گیا ہے, یہ ریپرزنٹیشن ہے روشنی کے حوالے سے چرچ کی, کہ چرچ نے روشنی کو, نور کو پھیلانا ہے اور نور کو آگے لے کے جانا ہے. ہر صورت شاید کسی اور بھی تشریح اس کے حوالے سے موجود ہو بھی سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں کہ چرچ جو ہے وہ لائٹ بیرر ہے اور اس نے روشنی کو پھیلانا ہے اور دنیا کے پاس لے کر جانا ہے. جو آپ نے بات کی کہ یہ چرچ جو ہے یہ تو پیغام تو پھر یہ صرف کلیسیا کے لیے ہو گیا, اور دوسرے جو ہیں وہ اس میں اچھا کیسے وہ سبق حاصل کریں گے یا انہیں کیا مل رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ کتاب جو ہے کنزیومیشن کی کتاب ہے, اس میں ساری چیزیں اپنے فروشن کی طرف پہنچ رہی ہیں, اپنی جو ہے کمپلیشن کی طرف پہنچ رہی ہیں, کمپلیٹ ہو رہی ہیں. تو یہ چرچ کے حوالے سے پیغام ہے, غیر قوموں کے لیے نہیں ہے, بخصوصیت کے ساتھ چرچ کے لیے پیغام ہے. دوسروں کے لیے پیغام اس میں یہ ہے کہ they have to be the part of the church, کیونکہ چرچ خدا کے دل کی دھڑکن ہے, اس کی آواز ہے, اور وہ چرچ کے بارے میں بڑا کیئرفل ہے. تو جو چرچ سے باہر ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ چرچ میں آؤ, چرچ رب کے دل کی آواز ہے, چرچ میں رب چاہتا ہے ہم سارے آئیں اور اپنی درستی, چرچ یعنی کہ کلیسیا کا وہ حصہ بنے, اور کلیسیا کی اب کلیسیا کا حصہ کیسے بننا ہے وہ میں ایک تو آیت یہ تھوڑی سی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اسی مکاشفہ کی 3 آیت بڑی اہم آیت ہے, بڑی خوبصورت آیت ہے, پہلے باب کی لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, اسپیسیفک ہے, اور اس کے سننے والے, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ اوپن کر دیتی ہے کہ اس کو گو کہ یہ میسج آپ نے جیسے کہا بڑا واضح طور پہ کہا کہ کلیسیا کو دیا گیا ہے, لیکن کلیسیا اس پیغام کو جسم تک بھی پہنچائے گی. جیسے آج ہم اس پیغام کو اس میڈیا کے ذریعے پہنچا رہے ہیں تو اس کو بہت سے ہمارے غیر مسیحی بھی سنیں گے. تو لکھا ہے کہ یہاں پہ کہ اس کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے, جو کوئی بھی سنے گا اور ایمان لائے گا, اور لکھا ہے کہ اس جو کچھ لکھا عمل کرنے والا. اب عمل کرنا ایمان لا کے, یعنی یسوع مسیح کو خدا نے بھیجا, یسوع مسیح دنیا کا کفارہ بن کے آئے, اور وہ کلمہ جس کو ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں, ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے کلمۃ اللہ, کہ وہ خدا کے جو کلمے سے پیدا ہوا ہے, روح اللہ کہتے ہیں, وہ روح اللہ بھی کہتے ہیں. اور اس طرح وہ ہم بھی اس کو جانتے ہیں کہ وہ فرشتہ نے کہا مریم کو کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور تو کیا ہوگی, حاملہ ہوگی, اور تو بیٹا لیں گے. تو وہ کسی بھی طرح سے جب اس پیغام پہ ایمان لائیں گے, اس کتاب کے پیغام کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے, تو وہ بھی مبارک لوگوں میں. اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا صرف کہوں گا کہ دیکھیے اب بائبل ہے 66 کتابیں ہیں نا, اس میں کچھ چیزیں پرٹیکولرلی چرچ کے لیے ہیں, کچھ چیزیں غیر قوموں کے لیے ہیں, کچھ چیزیں بہت خاص کر یہودیوں کے لیے ہیں. تو یہ انسٹرکشنز جو دی گئی ہیں یہ خاص چرچ کے لیے ہیں کہ چرچ کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں اور انہیں کس طرح اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر رکھنا ہے. تو یہ ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے نا ڈاکٹر صاحب یہاں سے کہ چرچ جو ہے وہ خدا کا پلان ہے اور کنزیوم ہو رہا ہے نا, دنیا کا آخر آ رہا ہے, ہم کہتے ہیں دنیا کا آخر آ رہا ہے. ایک بات طے ہے, دنیا کا آخر آ رہا ہے, آخر میں چرچ موجود ہے, چرچ کا حصہ بننا ہے. مسیحا کا جو عالمگیر کفارہ ہے, اس کی جو
ابدی زندگی کی جو گفٹ ہے جو اس نے انسانوں کو اپنی موت کے وسیلہ سے، کلوری پر قربانی کے وسیلہ سے مہیا کیا ہے، اس کو ہر شخص کو قبول کرنا ہے اور پارٹ بننا ہے۔ اور جو آپ نے بات کر دی کہ یہ میں نے پہلے کہہ دی بک آف کنزومیشن ہے، تو دور اخیر آ رہا ہے اور چرچ جو ہے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ اور ورنہ آپ دیکھیں، ہم نے جیسے میں نے پہلے کہا، آگے جائیں گے جب ہم ایک ایک کر کے ان چرچز کو دیکھیں گے تو 7 چرچز کو جیسے آپ نے بھی بیان کیا تھا خدا نے توبہ کرنے کے لیے کہا، کیونکہ ان کے کام اس طرح کے نہیں تھے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام یہی بتا رہا ہے، یہ کلام لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ انہیں توبہ کر کے خدا کے پاس آنا ہے۔ اگر وہ لوک وام ہو گئے، اگر وہ نیم گرم ہو گئے تو ان کو نیم گرمی کی حالت سے نکلنا ہے۔ اگر وہ کسی بھی طرح پہ، جیسے کئی کلیسیوں کے تعلق سے آگے جا کے ہم تفصیل جب جائیں گے تو ابلیس کا قبضہ ان پہ ہو گیا ہوا تھا۔ ابلیس نے ان کو مختلف طرح کی ایسی ٹریڈیشنز میں ڈال دیا تھا، رسموں میں ڈال دیا ہوا تھا، اور کلام کی رخ کو بدل کے رکھ دیا ہوا تھا کہ وہ اصل کلام کی طرف جاتے ہی نہیں تھے، وہ ٹریڈیشنز کی طرف جاتے تھے۔ زیر زبر پیش پہ زیادہ ان کا خیال تھا، اصل مفہوم پہ ان کی توجہ نہیں تھی۔ تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے کہ جیسے خدا کا یہ کلام کلیسیوں کو ہے، تو آگے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں گے کہ کیسے یہ کلام جو ہے مختلف ادوار میں جو ان کلیسیوں کو اوپر لکھا گیا، یہ کیسے اور یہ ہوا، بلکہ آپ اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر میں بات کیجیے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کو، جس کو یوحنا اصطباغی کہا جاتا ہے، یہ وہ یوحنا نہیں جو لکھ رہا ہے، اس بات کو بھی جو ہمیں دیکھنا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا فرق تھا اور یہ یوحنا جو ہے یسوع کا شاگرد تھا۔ تو وہ بھی جب اپنی منادی کرتا ہے تو شروع میں کیا کہتا ہے؟ پس توبہ کرو، بلکہ اس کی منادی ہی توبہ کی، اور یسوع مسیح نے پہلی منادی اپنی جو ہے وہ توبہ سے کی۔ تو آج یہ پیغام جو کلیسیوں کو ہے، جو بار بار اس میں آگے آئے گا، دیکھیں گے کہ غور کرنا ہے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرما رہا ہے، اور روح کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا روح کہہ رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے کہ بس توبہ کرو، بس اس طور پہ چلو جیسے تمہیں کہا گیا ہے۔ آپ ضرور اس کو ذرا دیکھیے گا، اس کے ان آیات کے ریفرنس میں، اگر آپ اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہیں تو آپ کیجیے گا۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں، ابھی ہم جب یہ 7 خطوط تفصیل سے پڑھتے ہیں، ہر کلیسیا کے ساتھ وعدہ ہے، اینڈ پہ وعدہ ہے نا کہ آپ کو یہ، اگر آپ اوور کم کر جاؤ تو آپ کو یہ ملے گا۔ اس میں ابدی زندگی کا تاج بھی ہے، اس میں سفید پتھر بھی ہے، اس میں من بھی ہے، اس میں اور بہت سارے گفٹس ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور مزے کی بات کہ غیر قوموں کے لیے پیغام یہ ہے کہ دیکھو بھئی، آپ کرسچن ہو یا نہیں ہو، مسیحا کے فالوور یا نہیں ہو، یہاں کلیسیا کے ساتھ جو وعدے ہیں ان پہ غور کیجیے۔ ابدی زندگی کے تاج کا وعدہ، سفید پتھر کا وعدہ، کتاب حیات میں اس کے نام کا وعدہ، تو یہ ضرورت تو ساری قوموں کی ہے، سب کی ہے، they all need it۔ تو اس لیے انڈائریکٹلی اگر وہ اس پہ غور کریں تو everybody has to come to the Lord Christ Jesus, has to or have to take him as his personal savior، اور اس کا حصہ بننا ہے تاکہ یہ ابدی زندگی، من، نام، جو جتنے تحائف ہیں، تحفے ہیں، نعمتیں ہیں، وہ ان کے بھی حصے میں آ سکیں اور وہ ان کو انجوائے کر سکیں اپنی زندگی میں۔ بالکل۔ یہ 4 اور 5 آیت ذرا آپ پڑھیے گا، پہلے باب کی، اور کیونکہ اس یہ بڑی اہم آیات ہیں، اس میں ہمیں وہ پیغام نظر آتا ہے جو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک ہمیں پہنچانا بڑا ضروری ہے۔ 7 کلیسیوں کے نام، اور یہ 7 کلیسیاں جو ہیں اس وقت ایشیا مائنر میں، جو آج ترکی کا علاقہ ہے، ٹرکی کا علاقہ ہے، یہ وہاں کی تھی۔ اور پھر آگے اس میں نظر آیا فضل اور اطمینان۔ اب خدا کیا ہے؟ فضل اور اطمینان کا چشمہ ہے۔ فضل اس نے کیا انسانیت پہ کہ وہ یسوع مسیح کو اس نے بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر مان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور اطمینان وہ ہمیں بخش دیتا ہے جو اس کے کلام سے ہمیں ملتا ہے، اس کے کلمات۔ اس کو آپ ذرا ایکسپلین کیجیے۔ جی، میں پہلے آیت پڑھ دوں، پہلے باب کی 3 4 آیت آپ نے کہا، 4 اور 5۔ 4 اور 5 جی۔ سو یوحنا عارف کا مکاشفہ، باب نمبر 1، آیت نمبر 4 اور 5۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیہ میں ہیں، ان کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے میں پہل اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے،
تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی۔ 5ویں بھی پڑھ دیجیے ساتھ ہی۔ جی میں نے 5ویں پڑھ دیا نا ساتھ ہی، جی کیونکہ وہ ریلیونٹ تھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اب اس میں خاص 2-3 باتیں ہمیں خدا کے فضل اور اطمینان کے تعلق سے نظر آتی ہیں، اور پھر ایک بات جو خاص یہاں نظر آتی ہے کہ وہ لکھا ہے کہ یہ یہاں خاص طور پہ کہ وہ پہلا جو ہم سے محبت رکھتا ہے جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے خلاصی بخشی، یعنی کہ وہ خلاصی بخشنے والا یسوع مسیح ناصری اپنے خون سے، یعنی صلیب پہ قربان ہو کے، صلیب پہ بلیدان ہو کے، اور پھر موت اور قبر پہ فتح پا کے اس نے ہمیں بھی فتح مندی بخش دی، خلاصی بخش دی تمام گناہوں سے۔ تو اس پہ ایمان لانا بڑا ہی ضروری ہے، اور لکھا ہے 7ویں آیت بڑی اہم ہے یہاں، یہ خاص طور پہ مکاشفہ کے لیے جب سیکنڈ کمنگ کی بات ہے، اور دیکھ وہ بادلوں پہ جلد آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ اب یہ بات خاص طور پہ جب ہم ان کلیسیوں کا ذکر بھی کریں گے آگے، تو ہر ایک آنکھ، دس از گوئنگ ٹو بی اے پبلک اپیرنس، یہ کوئی ڈھکی چھپی اپیرنس نہیں ہے کرائسٹ کی ہوتی، یہ ہر ایک آنکھ نے اسے دیکھنا ہے۔ جنہوں نے چھیدا تھا لکھا ہے کہ وہ بھی دیکھیں گے، اور آگے والی آیات میں لکھا ہوا ہے اور وہ قبیلے پھر اپنی چھاتی پیٹیں گے، لکھا ہوا ہے کہ وہ چھاتی پیٹیں گے، اور 7ویں آیت میں، اور وہ اور دنیا کے سب لوگ دیکھیں گے۔ آپ اس کے ساتھ تبصرہ کیجئے، پھر ہم ایک آگے مرحلے میں پڑھیں گے۔ موقع دیا۔ اچھا یہ دیکھیں لکھا ہے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ اب یہ جو آنکھ دیکھ، ہر ایک آنکھ لکھا ہے نا، اور اس کے آگے لکھا ہے قبیلے چھاتی پیٹیں گے۔ ہم کون کس گروپ میں سے ہوں گے؟ اب یہ میں ابھی ہم کویسچن ڈال دیتے ہیں اپنے سارے ناظرین کے لیے کہ یہ جو چھاتی پیٹنے، یہ جو لوگ ہیں ہر ایک آنکھ دیکھے گی، ہم کون سے گروپ میں سے ہیں؟ چھاتی پیٹنے والے گروپ سے یا پھر تالیاں بجانے والے گروپ سے؟ Are we happy to see him coming back once again, or are we mourning to see him when he comes back? That is the question. تو اس لیے جو پہلے آپ نے بات کی کہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے چھاتی پیٹنے والوں میں سے ہونا ہے یا ہم نے تالیاں بجانے والوں، خوش ہونے والوں، ابدی زندگی کو دیکھنے والوں میں سے جو ہے وہ ہونا ہے۔ اس لیے اس کی آمد قریب ہے اور وہ جلد آنے والا ہے، تو ہر ایک شخص کو ابدی زندگی کا تحفہ حاصل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب انسان کتنا عجیب ہے، ایک چیز فری ہے اور یسوع مسیح کی قربانی، اس کے کفارے کے وسیلہ سے وہ ممکن بنا دی گئی ہے، پھر بھی انسان ضد کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا، اس کے بارے میں غور نہیں کرتا۔ تو سب کی اینک اگر اتار کے دیکھا جائے تو خدا نے جو تحفہ فراہم کیا ہے، ہر بندے کو جلدی جلدی اسے گریب کر لینا چاہیے اور ابدی زندگی پانی چاہیے۔ اب ہم اگر تھوڑا سا جب اس کو دیکھتے ہیں اسی باب کی پہلی 9 آیت سے لے کے 20ویں آیت تک جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ مسیح کا وہ ایک جو نقشہ وہ کھینچتی ہے، جو کہ وہ بڑا لبادہ روب پہنے ہوئے ہے، پاؤں تک کا ذکر ہے، جو اس وقت کے فقی اور سردار کاہن پہنتے تھے، اور یہ ہمارے بڑے سردار کاہن کی طرح ملک صدق کا وہ بڑا سردار کاہن، یہ اس کا، اور لکھا گولڈن اس کا پٹکا اس نے باندھا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب ایک اختیار کے ساتھ، جوڈیشل روب بھی اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں، کہ وہ جوڈیشل روب پہنے ہوئے آ رہا ہے۔ تو یہ جب وہ کلیسیوں سے بات کر رہا ہے تو وہ ان کو اپنا یہ رخ بھی بتا رہا ہے کہ اب میرا آنا جو ہے یہ ایک بڑے سردار کاہن کی طرح، جس کے پاس اختیار ہے، اور ایک جوڈیشل وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی اختیار بھی میرے پاس ہے۔ آپ اس کو بھی بیان کیجئے، اور پھر یہ 7 کلیسیاں جو افسس کی ہیں اور سمرنا کی ہے اور پرگمان کی ہے، اور یہ ساری کلیسیاں کا ایک وہ پیریڈ ہے، آپ اس کے تعلق سے بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو بھی کہا نا 9ویں آیت سے آگے باب کے آخر تک، ہم اسے کہتے ہیں یہاں پر ایسا ویژن ہے جس میں گلوریفائڈ کرائسٹ ہے۔ وہ کرائسٹ نہیں جسے مصلوب کر دیا، کروسیفائڈ کرائسٹ نہیں، گلوریفائڈ کرائسٹ ہے، اور اتنا گلوریفائڈ ہے کہ جان جس نے مسیحا کے دل کی دھڑکنیں سن رکھی تھیں، وہ اس شان کی، اس آن کی، اس جلالت کی، اس شباہت کی تاب نہیں لا سکا اور مردہ سا گر پڑا۔ تو یہ گلوریفائڈ کرائسٹ اب اپنے چرچز سے مخاطب ہے، اپنے چرچز کو سے گفتگو کرتا ہے، ان کو ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ
دیتا ہے. سو اس لیے اچھا ایک مزے کی بات میں بڑا اہم نقطہ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. باب نمبر اس میں پہلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح از ان اے گلوریفائڈ فارم، گلوریفائڈ فارم میں ہیں، اور گلوریفائڈ فارم میں وہ چرچ کو پیغام دیتے ہیں، کلیسیا کو پیغام دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد مزے کی بات سنیں، دوسرے اور تیسرے باب کے بعد اگلا آپ جیزس کو پتہ ہے کہاں دیکھیں گے؟ آسمان پر دیکھیں. 24 بزرگ ہیں. سو 2 ویژن ہیں. پہلا ویژن گلوریفائڈ کرائسٹ، دوسرا ویژن آسمان پر جیزس ہیں، لیکن اب وہ اکیلا گلوریفائڈ نہیں، اب اس کے پاس چرچ والے بھی ہیں. سو یہ جو مسیحا کا گلوریفائڈ فارم پہلے چیپٹر میں ہے اور چوتھے میں ہے، ان 2 ویژن کے درمیان کلیسیا کا پیغام ہے. اس کا مطلب کہ اب گلوریفائڈ کرائسٹ جو ہے وہ چرچ بنا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا ہی از گوئنگ ٹو کم بیک، اور وہ ہم سب کو چرچ والوں کو لے جائے گا، اینڈ وی ول بی ایز گلوریفائڈ as he is with him when he comes to take us up. So ان 2 ویژنز کے درمیان یہ اس نے چرچ کا پیغام دیا اس کے درمیان. اور مزے کی آخری تیسرے باب کے بعد بڑی لطف کی بات ہے، لفظ چرچ ختم ہو جاتا ہے. 19ویں چیپٹر تک چرچ ہی کوئی نہیں. چرچ کہاں پہ گیا بھائی؟ چرچ تو آسمان پر چلا گیا، اس کو لینے آئے تھے، وہ لے کے چلے گئے. سو اس لیے یہ پیغام جو ہے 7 کلیسیوں کے نام جو وہ اگرچہ لوکل کلیسیاں تو موجود تھیں، پر کلام واضح کرتا ہے کہ یہ کلیسیاؤں کے لیے جو پہلے ویژن اور دوسرے ویژن کے درمیان پیغام ہے، یہ چرچ کے دور کو، کلیسیا دور کو کور کرتا ہے. جب تک مسیح نہیں آ جاتا یہ پیغام ویلڈ ہے. بالکل. اور خاص طور پہ اس کو جب ہم یہ بھی دیکھیں، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، میں اس کو زیادہ شاید ہم ایکسپلین نہ کر سکے، لیکن یہ جو کلیسیاؤں کا ذکر ہے جیسے افسس کا، تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بعد المسیح 34 سے لے کے 170 تک کا اگر دور دیکھیں تو وہ رسولی دور. اس کو آپ بھی اور میری آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو ہم اس کو ایکسپلین کر رہے تھے. اور جب اس کے بعد کا ہم دور دیکھتے ہیں، سمرنا کی کلیسیا کا کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں، گو کہ وہ کلیسیا اس وقت ہی تھی. وہ جب یہ لکھا جا رہا ہے تو ان کلیسیوں کو لکھا جا رہا ہے they were there. لیکن ان کلیسیوں کا جو حال ہے، ایک ریلیونس نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ نبوتی اس کا ایک پروفیٹک ویو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ روم کی جو عزا رسانی کا وہ ایک دور نظر آتا ہے اس میں ہمیں، اور جس میں نظر آتا ہے. اور آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا تھوڑا سی. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ 7 جو کلیسیوں کے نام خط ہیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ 4 فولڈ ہے. بالکل. پہلے تو یہ ساری کلیسیاں 7 کی 7 موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اپنے دور میں موجود ہیں. لیکن ایک کویسچن پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا اس دور میں صرف 7 کلیسیاں تھیں اور نہیں تھیں؟ اور بھی تھیں، ان 7 کو چنا گیا. تو پہلی بات کو یہ لوکل کلیسیاں تھیں، 7 تھی خدا نے چنا. دوسری اس کی پہلی اپلیکیشن ہے لوکل. دوسری اپلیکیشن یہ ہے کہ یہ اس میں پیغام یہ کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنیں، انڈیویجول بھی ہے. پھر تیسرا اس میں ہر چرچ کے لیے ایڈمونیشن لکھی ہوئی ہے، بھائی تیرے میں کیا غلطی ہے تو کیا صحیح کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی سارا کچھ لکھا ہے. تنبیہ ہے ان کو سیدھے راستے پہ آنے کی بات ہے. اور چوتھی بات کہ نبوت کی کتاب میں اگر کلیسیا کے بارے میں نبوتی کلام نہ ہو تو وہ تو صحیح بات نہیں ہوگی نا. تو اس لیے چوتھا ہم کہتے ہیں کہ یہ پروفیٹک پیغام بھی ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایسی تصویر کھینچی، خدا کی آنکھ ہے نہیں ڈاکٹر صاحب، آنکھ جو ہے وہ دیکھ لیتی ہے سب کچھ. اس کی آنکھ کا کمال یہ ہے، ہمارے کیمرے کی آنکھ صرف پریزنٹ دیکھتی ہے، لیکن خدا کی جو آنکھ ہے نا وہ پریزنٹ بھی دیکھتی ہے اور فیوچر بھی دیکھتی ہے. تو یہ جو تصویر کھینچی گئی مختلف چرچز کی، یہ صرف موجودہ حالت نہیں دکھاتی بلکہ آنے والے ادوار کی تصویر بھی پیش کرتی، جن کو ہم کور کریں گے. تبھی تو کہا گیا کہ بھئی اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، جس شعلہ سے مراد صاف صاف ہے کہ وہ اپنے اندر ایک قوت رکھتی ہیں، اپنے اندر ایک علم بھی رکھتی ہیں، کامل علم بھی رکھتی ہیں، اور کامل توانائی دور تک دیکھ لینے کی بھی رکھتی ہیں. میں جو بات کر رہا تھا اس کو ذرا اگر آپ دیکھیں، ہمارے پاس تھوڑے منٹ ہے اس میں جتنا ہم کور کر سکیں. تو جو جیسے یہ کلیسیا، جیسے میں نے کہا کہ یہ افسس کی کلیسیا کو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کے دور میں سے گزر رہی تھی، تو وہ رسولی دور کے ساتھ اس کی ہمیں ریلیونس ملتی ہے، نظر آتی ہے. اور روم اس کے بعد کی جو کلیسیا کا دور ہے 170 سے بعد المسیح سے لے کے 312 تک کا، وہ آ جاتا ہے روم کی عزا رسانی کا دور آ جاتا ہے.
उसमें जो है, और फिर रोम में कलीसिया को कबूल करने का एक दौर आता है, फिर उसके बाद रोम जो कलीसिया को माजूल करती है, एक वो दौर आ जाता है कि वो ये सारे द्वार हैं। फिर कलीसिया के ऊपर जो है एक इख्तियार का दौर है, जो आ जाता है, रोमी इख्तियार आ जाता है, और फिर नई रूह का एक दौर है, वो आ जाता है कि नई रूह फूके जाने का। और फिर आज का दौर हमें नज़र आता है जिसमें कलीसिया नीम गर्म हालत में है। तो ये सातों कलीसियाओं के अंदर हमें ये बातें नज़र आती हैं। इन सातों कलीसियाओं के अंदर हमें ये सारी बातें नज़र आती हैं। किन कलीसियाओं में इज़हार रसानी की बात है, परसिक्यूशन की बात है, कैसे खुदा से दूर हुई हैं, और आजकल के ख़ास तौर पे दौर में नीम गर्मी की हालत है। इसको आप थोड़ा सा ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत तस्वीर में बयान कर दी। यही सबसे, मैं कहता हूँ, खुदा के कलाम पर एक इल्हाम की और तस्दीक देखें। हाँ, कि खुदा का कलाम इल्हामी है, रब देखता है, रब लिखवाता है। इंसान तो नहीं फ्यूचर देख सकता ना, इंसान को तो नहीं पता आगे 2000 साल बाद क्या होगा। तो ये देखिए, जैसे अपने अदवार बयान किए, लुत्फ की बात है, जितने भी चर्च हिस्ट्री के तालिबे इल्म हैं, जब वो इसको पढ़ते हैं तो वो कहते हैं जी, अगर आप चर्च हिस्ट्री को पढ़ें और चर्च हिस्ट्री को पढ़ के इन 7 खतूत को पढ़ें, तो इन 7 खतूत और चर्च हिस्ट्री में कॉरस्पॉन्डेंस है। उसी तरतीब से चर्च हिस्ट्री तरतीब पाई है जिस तरतीब से खतूत लिखे गए हैं। मिसाल के तौर पर, पहले जैसे आपने बयान किया कि रसूली दौर था और रसूलों की एक प्योरिटी थी, खालसपन था, और वो चर्च के दौर में हमें नज़र आता है, ओरिजिनल जो चर्च का हिस्ट्री का दौर चला। अगला दौर जब रोम जुल्म ज़्यादती करता है, क्या कहते हैं, डायोक्लिशियन के दौर में, और कम से कम 10 किंग्स के नाम लिखे हैं तारीख की किताबों में, लिखे हैं तुम्हें 10 दिन अजीत देंगे दूसरे चर्च में। तो 10 किंग्स हैं जिन्होंने चर्च पर जुल्म किया, और देखें यूहन्ना ने 10 का जिक्र किया और 10 वाकई वकूफ़ पज़ीर हुए। तो ऐसे लगता है कि गोया ये खतूत जो हैं हिस्ट्री ने एडवांस है। उन 7 खतूत के अंदर पिछले 2000 साल की तारीख मौजूद है और तरतीब से मौजूद है। अगर आप प्रोग्राम को तरतीब देंगे तो हम इसको एक एक पे गौर करेंगे। और वो ये कमाल है कि जिस तरह तरतीब से लिखा गया उसी तरतीब से उस दुनिया में वकूफ़ पज़ीर हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह कि रब ने हमें छोड़ा नहीं, हमें हिदायत की कि घबराना नहीं, ज़िंदगी का ताज तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, कीप ऑन डूइंग दिस। और ये हिस्ट्री जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो कुछ हमारे लिए नया नहीं है। और आज देख रहे हैं, हम लौदीकिया की कलीसिया को देखते हैं, वो आखिरी कलीसिया है, तो ऐसे लगता है कि हम गोया लौदीकिया की कलीसिया के दौर में रह रहे हैं। नीम गर्मी है और चर्च तो बड़े बड़े बन गए हैं और बड़ा कुछ है, लेकिन खाली होते जा रहे हैं। लोग उस स्पिरिट से खाली होते जा रहे हैं, उस जज्बे से खाली होते जा रहे हैं। तो पहले से उसकी तस्वीर बयान कर दी गई है। लेकिन उम्मीद की बात यह है कि वहाँ पर हमें लिखा है कि तौबा करो, वापस आ जाओ, तौबा करो। और हर एक को बताया गया, तू ख्याल कर कहाँ से गिरा है, तू वापस। सो चर्च हिस्ट्री में और ये पैगामात में कमाल मुमासलत पाई जाती है। यानी कि खुदा एक्चुअली जो चाहता है वो डिवोशन चाहता है, डेडिकेशन चाहता है, और खुदा चाहता है कि वो कलीसिया जो है या उसके लोग जो हैं या कलीसिया से बाहर भी जो लोग हैं वो उसके पैगाम को जाने, पहचाने और उसके मुताबिक चलें। और यही बात इन अगले दिनों में जब हम एक एक करके इन सारी 7 कलीसियाओं को लेके आएंगे तो ये बातें फिर सारी वाज़ेह होंगी कि उनमें क्या क्या कमियां थीं। और वो क्या कमियां क्यों खुदा पॉइंट आउट कर रहा है, क्यों खुदा वो चाहता है कि वो दूर हो जाए, क्योंकि खुदा का एक ही मंसूबा है और वो पहले दिन से इंसान से मोहब्बत और प्यार का और उसको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाने का मंसूबा है। और यही मंसूबा खुदा चाहता है कि वो पूरा हो। और मैं समझता हूँ कि आज ख़ास तौर पे ये पैगाम जब हम कहते हैं कलीसियाओं के लिए है, तो खुदा कलीसियाओं के वसीला से गैर कौमों तक पहुँचने की भी बात करता है, क्योंकि कलीसिया को यीशु मसीह नासरी ने एक डायरेक्ट ग्रेट कमीशन दी थी, एक बड़ा हुक्म दिया था कि जाओ सब कौमों में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। तो कलीसिया जब गर्म होगी,
कलीसिया नीम गर्मी की हालत से जब निकलेगी और जब उसके अंदर उसका रूह उसी तरह काम करेगा जो हमें पिछली दिहाई सदी में नज़र आया था और आज भी बहुत से चर्चेज में नज़र आ रहा है, तो फिर यकीनन बहुत से लोग उस हमेशा की हलाकत से बच जाएंगे जो खुदा का मंसूबा है, आलमगीर मंसूबा नजात जो खुदा का है। खुदा इन कलीसियाओं को पैगाम के वसीला से वो पूरा करना चाहता है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। बात ज़रूर करूँगा। हमें पौलुस के वो प्यारे अल्फाज याद हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कलीसिया को बगैर जुरी के, विदाउट स्पॉट, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट दिस चर्च बिफोर माई लॉर्ड। तो यही काम सिलसिला चल रहा है यहाँ पर। खुदा जो चाहता है कि हम अपने बदन से, अपने कैरेक्टर से, अपने बिहेवियर से, अपने मजमूई जो हमारा किरदार है मिन हैसुल कौम, क्रिश्चियन कौम और चर्च, उसमें तब्दीली लाएं और दाग और जुरियाँ और दब्बे दूर करते चले जाएं, स्पॉटलेस कलीसिया बने, ताकि पौलुस जो है वो अपनी वो बात पूरी कर सके कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक बेदाग कलीसिया के तौर पर खुदावंद के सामने पेश करूँ और वहाँ पर लोग खुदावंद जो है वो खुश हो कि ये मेरी कलीसिया हर बगैर दाग और जुरी के। और ये खतूत भी उसी सिलसिले की कड़ी हैं कि हम अपने आप पे गौर करें, अपना एहतसाब करें और जहाँ जहाँ गलतियाँ उसको दुरुस्त करें। मिन हैसुल चर्च ये हमें ज़िम्मेदारी दी गई है और ये पैगामात दिए गए हैं और ये पूरे तौर पर वैलिड हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर मैं इन चर्चेज़ को अपनी कलीसिया पर अप्लाई करूँ तो वी कैन सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वी कैन सी अ लॉट ऑफ रिवाइवल। सो ये सारी पैगामात आज भी वैलिड हैं और हर शख्स और हर बंदा और हर चर्च और पूरी आलमगीर कलीसिया के लिए ये आज भी उतना ही वैलिड है जितना ये 2000 साल पहले वैलिड था जब यूहन्ना ने खुदा के इल्हाम से इसको रकमबंद किया है। थैंक यू वेरी मच पास्टर सवर, हमारा वक्त आज का हो गया। अगले प्रोग्रामों में हम अब मज़ीद तफसील में जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और नाजरीन, आज ख़ास तौर पे मैं जब बात कर रहा हूँ और आज का पैगाम जब हम कहते हैं ये कलीसियाओं के लिए है, लेकिन दरअसल ये पैगाम कलीसियाओं के वसीले दूसरों तक पहुँचने और पहुँचाने की भी इसमें सारी हमें तलकीन मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह ने यही फरमाया था। और अगर इसी बाब के पहले बाब के 10वीं आयत को देखें, 8वीं आयत को देखें, तो यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा। और ये जानना कलीसिया के बाहर के लोगों को बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ा जो है वो पहला लफ्ज़ है उस ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में, और ओमेगा उसका आखिरी लफ्ज़ है। और उसमें हम देखते हैं कि अल्फ़ा और ओमेगा कौन है? एक ही है, और वो यीशु मसीह नासी, उसने खुद कहा, ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। लिखा है कि खुदावंद जो है, जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, खुदा का ये पैगाम है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। और फिर आगे जब हम इसको देखते हैं 17वीं आयत में, और वहाँ पे लिखा है कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं ही अव्वल और आखिर हूँ। आप अगर किसी खौफ में हैं, अगर आप शायद किसी तरह भी खुदा से दूरी में हैं या उसको नहीं पहचानते, ये पैगाम आज आपके लिए है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। यीशु मसीह का पैगाम है, हमारे खुदा का पैगाम है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। और वो आपको तसल्ली का पैगाम देता है, कहता है खौफ ना कर। खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास आ जाने की ज़रूरत है। और वो कहता है कि मैं मर गया था, वो दूसरी बात, पहली बात, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल्ला बाद ज़िंदा रहूँगा, और मौत और आर्मे अरवा की कुंजियाँ मेरे पास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मौत और आलमे अरवा की कुंजियाँ किसके पास हैं? यीशु मसीह नासरी के पास हैं। ये यीशु मसीह नासरी के अल्फाज हैं, और वो कहता है कि मेरे पास चले आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है। मेरे पास कुंजियाँ हैं, आलमे अरवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। और जो यीशु के पास आ जाता है, फिर उस पर आलमे अरवा का इख्तियार नहीं रहता। आप क्या उसे कबूल करके उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना चाहते हैं? अगर आप चर्च में हैं और नीम गर्म हालत में हैं, ये पैगाम आपके लिए भी है। और अगर आप नीम गर्म नहीं हैं और या आप कलीसिया में नहीं हैं, तो फिर आपको कलीसिया में आने की ज़रूरत है, ताकि आप
कलीसिया में आ जाएं, यीशु की कलीसिया में आ जाएं, ताकि वो आप पे हाथ रखे और उससे आपसे कहे खौफ न कर, मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको हमेशा की ज़िंदगी बख्शे। आमीन।